مولانا سید قلب جواد صاحب مجلس کو خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے التجا کروں کہ وہ تلاوت کے لیے آئیں، میں آپ حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا، بلکہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ جو بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، خاص طور پہ جو خواتین یہاں تشریف فرما ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے جو لوگ ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں وہ ماسک کو لگا لیں۔ میں ماسک اس لیے ہٹاتا ہوں کیونکہ مجھے بولنا ہوتا ہے، وہ آواز مفن ہوتی ہے تھوڑی، کیونکہ وہ بتایا ان لوگوں نے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فوٹو وہ ہو جائے اور پھر خدا نہ کرے ہماری کمیونٹی پر کسی طرح کے کوئی الزام لگے، جو کہ ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ عزائے حسین جو ہمیں درس دیتا ہے وہ انسانیت کو بچانے کا درس دیتی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں گزارش گزار ہوں جناب عزادار حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک قطع سے اپنے حصے کا آغاز کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، خاک شفا کی عظمت کو ملاحظہ کیجیے گا کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. تو سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا. تبرک خان میں آئی جناب سیدہ لے کر، تبرک خان میں آئی جناب سیدہ لے کر، تبرک خان میں آئی جناب سیدہ لے کر. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس جلیل اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ ذکر علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، ذکر علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا. ذکر علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا. اب مدح ابو تراب میں جو مسکرا دیا، مدح ابو تراب میں جو مسکرا دیا، اس نے حسب کا اور نسب کا پتہ دیا، اس نے حسب کا اور نسب کا پتہ دیا. تو کیسے ملی شفا تمہارے مریض کو؟ کیسے ملی شفا تمہارے مریض کو؟ کیسے ملی شفا تمہارے مریض کو؟ کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا؟ کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا؟ تو آؤ اسی سے ہو کے چلے ہم حسین تک، آؤ اسی سے ہو کے چلے ہم حسین تک. حر نے جو ایک نجات کا رستہ بنا دیا، حر نے جو ایک نجات کا رستہ بنا دیا. تو حر کے لیے حر کا ذکر ہو رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی کچھ اشعار آپ کو سنا دوں کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. کربلا کے حوالے سے دو چار شعر ملاحظہ فرمائے کہ کربلا اب بھی کفن سے، کربلا اب بھی ستم سے برسر پیکار ہے، کربلا اب بھی ستم سے برسر پیکار ہے. اپنے مرکز پر ابھی بھی شاہ کا انکار ہے. غم نہیں کوئی گرچہ راستہ دشوار ہے، غم نہیں کوئی گرچہ راستہ دشوار ہے. پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے، اور تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی. ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے. تو ہاتھ مل کر رہ گئی ظلم و ستم کی آندھیاں، ہاتھ مل کر رہ گئی ظلم و ستم کی آندھیاں. دوش طوفہ پر چراغ دین حق بیدار ہے. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ دوش طوفہ پر چراغ دین حق بیدار ہے. تو یہ تو قیدی ہے، یہ تو قیدی ہے، انہی سے لے لے بیعت یزید، یہ تو قیدی ہے انہی سے لے لے بیعت یزید. ارے سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے. تو ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید،
ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، ارے تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا یہ بیمار ہے، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا یہ بیمار ہے، تو سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا جس کو زنجیروں میں جکڑا تھا وہی مختار ہے، جس کو زنجیروں میں جکڑا تھا وہی مختار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ میں گزار ہوں جناب اکبر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ گزارش ہے جناب اکبر رضوی صاحب سے۔ میں گزارش کروں گا جناب رئیس حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ ٹائم کا دھیان رکھیے۔ نعرہ صلوات۔ شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، زمین چپ ہے فلک سیما ہوا ہے، دل زینب پریشان ہو رہا ہے، زمین چپ ہے فلک سیما ہوا ہے، دل زینب پریشان ہو رہا ہے، گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، خزاں کی زد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، لہو چشمے فلک برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ کبھی بہتے، ایک نعرہ سلوات۔ اچھا ایک منٹ بس۔ میں گزارش کروں گا کاظم علی صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ اور بھی لوگ ہیں نا، ایک صلوات۔ خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے، خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے، اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے، اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو، اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نام رکھا ابو طالب کا ہے، اس لیے کہ یہ نام رکھا ابو طالب کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے،
جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے، وہ یقیناً یزید والے ہیں جس کو ذکر حسین کھلتا ہے، جس کے ذکر حسین کھلتا ہے۔ نعرہ حیدری، ایک سلوات۔ جو نعرہ حیدر کو گوارا نہیں کرتے، جو نعرہ حیدر کو گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے تعلقات کو سنوارا نہیں کرتے، ہم ان سے تعلقات کو سنوارا نہیں کرتے۔ ہم دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی، وہ مردے ہیں جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے۔ نعرہ سوال۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا جناب شمسی آزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، دی سکینہ دشت میں بابا بابا، جلد آؤ کہ جاں بابا، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا، ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی، ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی، اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا، سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا، جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر، جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر، میرے اموں کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا، دی سکینہ حضرات دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجلس پابندی وقت سے شروع کروا دی جائے۔
شورائے کرام کو بھی میری کوشش پوری یہ رہتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی نام لکھوائے ہیں ان سبھی کو موقع دیا جائے کہ ظاہر ہے کہ تعداد پہ بھلے پابندی ہے لیکن ہمارے دلوں میں جو فرش عزا بچھی ہے اس پر کبھی کوئی پابندی لگا نہیں سکتا۔ آئیے ساتھ مل کر لبیک یا حسین کے نعرے سے یہ بتا دیں کہ کربلا میں بھی ہم 72 تھے لیکن تا قیامت زندہ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں، اور گزارش یہ بھی ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، مولانا تشریف لانے والے ہیں اور آغاز مجلس ٹھیک 10:30 بجے ہو جائے گا، تو 2 منٹ کا وقت ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب ناصر حسین صاحب سے ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے راستہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگا لو اس سے بھی اندازے میری غربت کے، لگا لو اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پر ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، وہ جب یہ سنتی ہیں کوفے سے آ رہے ہیں شقی، وہ جب یہ سنتی ہیں کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دیں گی سکینہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، حیدر بطول دوبارہ جلایا جائے گا، حیدر بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، یہ خط نہیں ہے اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، وہ جب یہ سنتی ہیں کوفے سے آ رہے ہیں شقی، وہ جب یہ سنتی ہیں کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہیں ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دیں گی سکینہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگا لو اس بھی انداز میری غربت کے، لگا لو اس بھی انداز میری غربت کے، جہاں پر ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، نعرہ صلوات۔ مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے، مثل آئینہ سر راہ بکھر جائیں گے، کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے، اور قتل کرنے کو ہمیں تیغ و تبر کیوں لاؤ، ہم سے شبیر کا غم چھین لو مر جائیں گے، ہم سے شبیر کا غم چھین لو مر جائیں گے۔ حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور پابندی وقت سے آغاز مجلس ہوگا۔ ایک گزارش میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے خصوصی یہ کرنا چاہتا ہوں جو اس فرش اعزاء پر تشریف فرما ہے، کہ مجلس جب ختم ہو تو ماتم ضرور برپا کریں، کیونکہ جب تک فرش اعزاء پر ماتم نہیں ہو ہم عزاداری مکمل نہیں مان سکتے۔ مجلس کے بعد کم سے کم 10 سے 15 منٹ تو ماتم برپا کرنا ہی چاہیے، اور اس حسینیہ کا ہمیشہ یہ رواج بھی رہا ہے کہ 3 محرم سے یہاں باقاعدہ ماتم ہوا ہے، لیکن کیونکہ گزشتہ سال اور اس سال حالات کچھ ایسے تھے، کچھ پابندیاں ایسی ہیں کووڈ کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے تمام مومنین شرکت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ لائیو ٹیلی کاسٹ سے اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا اور ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے گھروں میں مجلس کو سن رہے ہیں کہ مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہی ماتم بھی برپا کریں، اپنے اپنے ٹیلی ویژن سے کہ اپنے آن لائن موبائل جس میں بھی مجلس کو سن رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ماتم ضرور کریں۔ حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں، آغاز مجلس ہونے جا رہا ہے، اور میں گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرے حیدری فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بھیجے پر محمد. جناب پروفیسر جاوید اکبر صاحب سے گزارش ہے کہ سر تشریف لے آئیں. ایک صلوات بھیجے پر محمد. ایک صلوات اور بلند آواز. آیت کریمہ میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ جس میں قدرت کی طرف سے صاف اعلان ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. رسول کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. جہاں اللہ رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں کریم ہے، جہاں غفار ہے، وہاں اگر رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو وہی قہار بن جائے گا اور وہی تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. تو قرآن مجید کی عجیب خصوصیت ہے کہ جس آیت کو پڑھیے لگتا ہے کہ مکمل اسلام اسی میں آ گیا ہے. عجیب چیز ہے، مکمل اسلام اسی میں آ گیا، مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. ختم. اب سب کچھ رسول سے لینا ہے. اب لگتا ہے کہ آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آگے کچھ معلومات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا. ہمارا پورا اسلام آ گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا اسلام سمٹ کر اسی ایک آیت میں آ گیا کہ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے تم بھی رک جاؤ. یعنی اطاعت رسول کے بغیر تمہیں نہ اسلام مل سکتا ہے، نہ دین مل سکتا ہے، نہ اطاعت الہیہ ہو سکتی ہے،
اور نہ ہی تمہارا اسلام اور ایمان مکمل ہو سکتا ہے بغیر اطاعت رسول کے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں نے رسول کی کتنی اطاعت کی۔ ایک صلوات بھیجو۔ اور جتنی گفتگو میں نے عزاداری سے متعلق کی ہے وہ سب اسی آیت ہی کے ذیل میں ہے۔ ادھر سمجھیے کہ کوئی الگ بات کی تھی میں نے، کوئی جدا آیت سے بات کی تھی میں نے، کیونکہ رسول اللہ ہی کی تمام احادیث ہیں جس میں امام حسین سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسلام مولا سے جو ہے وہ دوستی کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی عزاداری کا حکم ہے، گریے کا حکم ہے، ماتم کا حکم ہے، سب کچھ حکم جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے وہ لے لو۔ اگر حسین پر رو رہے ہیں، اگر حسین پر آنسو بہا رہے ہیں تو یہ بھی لے لو، حسین پر گریہ کرو، حسین پر ماتم کرو، حسین پر آنسو بہاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ دو مجلسوں میں اسی کو میں نے موضوع بنایا ہے، لیکن کیونکہ آیت کے ذیل میں ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں دو چار جملے آج پھر عرض کر دوں۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ کیونکہ اطاعت رسول کی بہترین مثال اگر کوئی ہے تو اہل بیت ہیں۔ آپ کو مل جائے گا تاریخ میں۔ اب ظاہر ہے کہ اصحاب ہمارے سلاخوں، جو واقعاً اصحاب ہیں وہ سب ہمارے سلاخوں پر ہیں، جو واقعاً چاہنے والے تھے، جو وفادار اصحاب تھے، وہ سب ہمارے سلاخوں پر ہیں، ان کی قدموں کی خاک ہم اپنی آنکھوں سے لگانے والے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ واقعی وفادار ہو رسول اللہ، وہ واقعی رسول اللہ کا چاہنے والا ہو۔ اسی لیے ام محترم کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ نے فرمایا تھا کہ رسول کے پاس ہونا شرط نہیں ہے، رسول کے پاس ہونا شرط نہیں ہے، رسول کا پاس ہونا شرط ہے۔ ایک صلوات بھیجے بندہ۔ اور میں نے کبھی عرض کیا تھا وہ جملہ، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ غلط فہمیاں رفع ہو جائے۔ ہم نے کبھی اصحاب کو برا نہیں کہا، ہم نے کبھی اصحاب کو برا نہیں کہا، ہم نے کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا، اور کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا، ایک صلوات مولانا آواز تبر محمد وآلہ۔ کیونکہ شرط ہے اطاعت رسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو۔ یہ عزاداری رسول ہی کی دی ہوئی ہے، یہ غم امام حسین جو ہے رسول ہی کا دیا ہوا ہے، یہ امام حسین کے در پر جو ہم سر جھکاتے ہیں یہ رسول ہی کی تعلیم ہے۔ میں نے عزاداری کے سلسلے میں نے جو ہے آپ نے بہت سی باتیں، بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ۔ علامہ امینی عظیم عالم علامہ امینی، اور وہ صاحب کرامات بھی ان کے لیے، کرامات بھی ان کے لیے ہیں، اور صاحب کرامات بھی تھے، اور انہیں نے جو الغدیر کتاب لکھی ہے، تو امامت کے موضوع پر اس سے بڑی کوئی کتاب ہمیں نہیں ملے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، علامہ امینی کو، تو بیٹے نے پوچھا اسی خواب کے عالم میں کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ کو جو جنت میں مراتب ملے ہیں وہ کیا الغدیر کی بنا پر ملے ہیں آپ کو؟ کیا وہ الغدیر جو آپ نے لکھی ہے مولا کی شان میں اس پر ملے ہیں یہ سب مراتب؟ تو اسی عالم خواب میں علامہ امینی کہتے ہیں ہاں، الغدیر کے لیے مجھے بڑا ثواب ملا، مجھے بہترین ثواب الغدیر کے ذریعے سے ملا ہے، لیکن اصل جو ثواب مجھے ملا ہے، اصل جو جنت میں مرتبہ ملا ہے، وہ زیارت امام حسین کے ذریعے ملا ہے۔
کیونکہ میں مسلسل قبر امام حسین کی زیارت کرتا رہتا تھا، وہاں جا کے زیارت پر جاتا رہتا تھا، لہذا اصل مجھے جو مرتبہ ملا ہے، اصل جو بلندی ملی ہے، وہ قبر حسین کی زیارت سے مجھ کو ملی ہے، وہ روضے کی زیارت سے ملی ہے۔ اب سنیے، اس کے بعد اس بیٹے نے پوچھا، کیونکہ وہ زمانے میں دوسرے ملک میں تھے، کہ آپ کے زمانے میں تو آسانی تھی، لوگ زیارت کے لیے آسانی سے جا سکتے تھے، اب تو بڑی سختیاں ہیں، بڑی مشکل ہے، وہاں کے وہ روکا جاتا ہے، زیارت کے لیے منع کیا جاتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم تو اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے۔ تو انہی نے فرمایا کہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے توجہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ باتیں پہنچ جائیں، کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ علامہ امینی جنت میں تھے، خواب میں جب دیکھا ہے تو وہ جنت میں تھے علامہ امینی۔ کیا میں علامہ امینی کہہ رہے ہیں میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو روضہ رسول کی زیارت کا، جو روضہ حسین کی زیارت کا ثواب ہے، جو قبر امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے، وہی مجلسوں میں شرکت کا بھی ثواب ہے، اور جو عزاداری امام حسین کر رہے ہیں ان کو بھی وہی مرتبہ مل رہا ہے کہ جو زائر قبر امام حسین کو مرتبہ ملا ہے۔ ایک صلوات بھیج اور سنیے یہ بھی روایت ہے کہ زیارت وارثہ شب جمعہ، یوں تو کسی وقت بھی پڑھیے آپ ثواب ہے، کسی وقت پڑھیے ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب شب جمعہ میں ہے، سب سے زیادہ ثواب شب جمعہ میں زیارت وارثہ کا ہے، سب سے مختصر سی زیارت ہے، مشکل سے 5-6 منٹ لگیں گے اسے پڑھنے میں، بہت طویل زیارت نہیں جو کوئی گھبرا جائے گا اتنی طویل زیارت ہم کیسے پڑھیں، مختصر سی زیارت ہے۔ حدیث سن لیجئے، روایت سن لیجئے۔ روایت امام کی ہے کہ شب عاشور مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اللہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کون کون زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، آخر تک انتظار کہ اب پڑھ لے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ ہر مرد مومن شب جمعہ جو ہے زیارت وارثہ پڑھے۔ اس کا مطلب ہے زیارت وارثہ کا بھی وہی ثواب ہے جو زیارت قبر امام حسین کا ثواب ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اور میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ جس طرح سے لا الہ الا اللہ کبھی پاسٹ کا جز نہیں بن سکتا، کبھی ماضی کا جز نہیں بن سکتا، اسی طرح سے امام حسین کی قربانیاں بھی کبھی ماضی کا جز نہیں بن سکتی۔ جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ بھلائی جاتی ہے، جو چیز پریزنٹ ہو وہ انسان نہیں بھلاتا ہے۔ لہذا امام حسین کی عزاداری یہ ہمیشہ پریزنٹ میں رہی ہے، حال میں رہی ہے، لہذا نہ اس کو کبھی بھلایا جا سکتا ہے اور یہ کبھی ماضی کے دھندلکوں میں چھپ سکتی ہے۔ یہ اب میں وہ مشہور و معروف حدیث پیش کر کے اس پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ومن نہاکم عنہ فانتہوا، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ احب اللہ من احب حسین، پالنے والے رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو مخالفین اہل بیت ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، انہی نے بہت باتیں اس پر بنائی ہیں، جبکہ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، جب یہ حدیث مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے، بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث شریف موجود ہے، لیکن کہا گیا صاحب کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
جس طرح سے نانا کی گود میں کوئی ننھا سا نواسا بیٹھا ہو تو نانا پتہ نہیں کون کون سے جملے ادا کیا کرتا ہے، چاند تمہارے لیے لے آؤں گا، ستارے توڑ کر لے آؤں گا، یہ کام تمہارے لیے کر دوں گا، وہ کام تمہارے لیے کر دوں گا. تو ہر ایک جملوں کے معنی تھوڑی بتانے لگتا ہے کہ بھیا اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. محبت پہ کچھ جملے ایسے بھی کہہ دیے جاتے ہیں جن کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی ایک جملہ کہہ دیا تھا حسین کے سلسلے میں جو صرف بہلانے کے لیے ایک جملہ تھا، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بھئی آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ صاحب دیکھیں پہلا جملہ تو صحیح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اگر نانا نہ ہو تو نواسا نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس کا جو دوسرا جز ہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بشری محبت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر رسول نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں. تو میں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، میں عرض کروں گا کہ جس دوسرے ٹکڑے کو آپ نے دلیل بنایا کہ صرف بشری محبت کے تقاضے کی وجہ سے، صرف نانا کی حیثیت سے محبت میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہے، میں کہوں گا یہی دوسرا جملہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول محبت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر نہیں ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ مستقبل کی آئینے میں حسین کا کردار دے کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. ایک صلوات بھیجے برنا اور سنیے جملے سنیے. میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم تک یہ جملے پہنچے اور ہر فرد تک یہ جملے پہنچے. کیوں رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں؟ صاحبان ذوق تشریف فرمائے، جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ کم کردار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. وہ کم ظرف ہوتے ہیں، وہ پست کردار ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. بس زندہ رہیں، کھاتے پیتے رہیں، سانس چلتی رہے، پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، چاہے کسی طرح سے بھرے، دھوکہ دے کے بھرے، بے ایمانیوں سے بھرے، وقف کی جائیدادیں بیچ کر بھرے، RSS کی غلامی کر کے بھرے پیٹ. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد محمد. دشمنوں کا آلہ کار بن کر بنے بھرے، ان کا بھونپو بن کر پیٹ بھرتا رہے، ان کا لاؤڈ اسپیکر بن کر پیٹ بھرتا رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بولنے والا کوئی اور ہے، یہ صرف بھونپو ہے. ایک صلوات بھیجے پیچھے بولنے والے کوئی اور ہیں، وہ دشمنان اہل بیت ہیں، وہ دشمنان اسلام ہیں، وہ دشمنان رسول اللہ ہے. جو اس پہ بلوا رہے ہیں یہ بول رہا ہے، بولنے والے وہ ہیں اور لاؤڈ اسپیکر یہ ہے. میں یہاں پر بول رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر میں آواز باہر تک جا رہی ہے. بولنے والا میں ہوں، لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچانے والا ہے. لاؤڈ اسپیکر نہیں بول رہا ہے، بول میں رہا ہوں. یہ لاؤڈ اسپیکر تھوڑی بول رہا ہے، یہ میں بول رہا ہوں. تو یہ ملعون نہیں بول رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ملعون ہیں اس کے ذریعے سے بلوا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. وقف کی جائیدادیں بیچ بیچ کر پیٹ بھرے، جہنم بھرتا رہے، زندہ رہیں، سانس چلتی رہے. یہ کون ہے؟ یہ پست کردار لوگ ہیں، یہ پست کردار، یہ کم ظرف لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے، جن کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. مگر جو اعلیٰ کردار لوگ ہوتے ہیں، جو بلند کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے. ارے توجہ رہے، ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتا ہے کہ اگر مقصد باقی ہے تو اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں،
اگر مقصد زندہ ہے تو وہ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں. اسی لیے رسول نے یہ سند دے دی کہ میں حسین سے ہوں، کیونکہ یہی حسین ہے جو کربلا کے میدان میں اسلام کو بچائیں گے، دین کو بچائیں گے، مقصد رسالت کو بچائیں گے. گویا مقصد رسالت کو نہیں بچائیں گے، خود رسول کو بچا لیں گے. اسلام کو زندگی نہیں دیں گے، خود رسول کو زندگی دے دیں گے. لہذا اب رسول نے فرمایا میں حسین سے ہوں، کیونکہ حسین میرے مقصد کو بچانے والا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. سید العلماء مولانا علی نقی صاحب اللہ علیہ مقامہ نے بہت خوبصورت بات کہی جو میں آپ تک پہنچانا، کل بھی ان کا میں نے حوالہ دیا تھا، آج بھی میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 3 شعبان 4 ہجری، 3 شعبان 4 ہجری. شہادت ہوئی ہے 10 محرم 61 ہجری وقت عصر. توجہ رہے، لفظوں پر توجہ رہے، یہ بات ذہن میں رہے، بچوں کے ذہن میں رہے، بزرگ تو سب جانتے ہی ہیں کہ ولادت ہوئی ہے 3 شعبان 4 ہجری اور شہادت ہوئی ہے 10 محرم 61 ہجری عصر کے روز. اب سنیے ان کے جملے. کہا کہ حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اور دوسرے جز میں ہے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. پہلا جز ہے کہ حسین مجھ سے ہے، دوسرا جز ہے میں حسین سے ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا، مجھے یاد ہے آج بھی کانوں میں جملے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر، ارے توجہ ہے، 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری کی عصر تک، ارے توجہ ہے، 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 محرم کی عصر تک حسین رسول سے ہیں. ارے توجہ ہے، 61 ہجری کی 10 محرم 61 ہجری کی عصر تک حسین رسول سے ہیں، اور عصر عاشور کے بعد قیامت تک رسول حسین سے. ایک صلوات بلند آواز صدر محمد وآلہ. تو ایک چیزیں جلدی میں پیش کرتا ہوں جو مومنین خدمت اعضاء کر رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. جس طرح سے یہ زری جو آپ دیکھ رہے ہیں چاندی کی زری، یہ تقریباً 50 کلو چاندی سے یہ اتنی حسین و خوبصورت یہ زری بنی ہے جو پچھلے سال یہاں پر نصب ہوئی ہے. اور اس میں بہت سے مومنین اس میں انشاءاللہ اگر نام ان کے ملیں گے تو میں نام ان سے پیش کروں گا. تو ان سب کے مومنین کی تعاون سے یہ زری جو چاندی کی بنی ہے، اس میں ہمارے عزیز اور یہاں کے جو مینیجر ہیں غفران امام باڑہ کے جناب اظہار حسین صاحب کی بہت بڑی محنتیں اس میں رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری اس کا نام اب کل میں پیش کروں گا، اس پر نام میرے پاس ذہن میں نہیں ہے، کہ سونے کے کچھ پنجے اس امام باڑے کے لیے ڈونیٹ کیے ایک مومنہ نے. وہ انشاءاللہ آپ ابھی اگر نہیں لگے ہیں تو انشاءاللہ کل سے لگ جائیں گے وہ، تو ان کا نام بھی کل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ
یہ جنت البقیع کا ایک روضہ ہے وہ جو تعمیر ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جناب وسیع صاحب جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، آج کل وہ کویت میں رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ساری رقم جو وہاں پر صرف ہو رہی ہے تعمیر میں روضہ جنت البقیع کی، وہ ماشاءاللہ یہی جناب وسیع صاحب جو ہیں وہ اس کو خرچ فرما رہے ہیں۔ کویت کے میں آج کل رہ رہے ہیں مگر رہنے والے لکھنؤ کے ہیں، لہذا ان سب کی طول عمر کے لیے اور ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے آپ لوگ ایک صلوات کے ذریعے سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ومن نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول سند دے رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب میں نے جو چند جملے 3 سال یا 4 سال پہلے یہ پڑھے تھے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی پیش کر دوں، کیونکہ وہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے کہا تھا 3-4 سال پہلے کہ ایک چیز ہوتی ہے حسب اور ایک چیز ہوتی ہے نسب۔ میں چاہتا ہوں جن بچوں نے نہ سنا ہو وہ دوبارہ سن لیں، اور جن کو یاد ہے تو تکرار ہو جائے تاکہ ذہن میں اور نقش ہو جائیں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے حسب اور ایک چیز ہوتی ہے نسب۔ جب شادی کا موقع آتا ہے اور کہیں رشتہ دینا ہوتا ہے تو یہ جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، ذرا حسب نسب دیکھ لیجئے گا، لیکن خود بولنے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ حسب نسب میں فرق کیا ہے۔ خود کہنے والوں کو نہیں علم ہوتا کہ حسب اور نسب میں فرق کیا ہے، حالانکہ جملہ بولتا ہر ایک ہے، تو حسب نسب دیکھ لیجئے گا، یوں ہی شادی نہ کر لیجئے گا آنکھیں بند کر کے، حسب نسب دیکھ لیجئے گا کیسے، کیونکہ حسب نسب کو بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک سلوات پہ دے بردا گلاب کا پھول ہر درخت میں نہیں نکلتا ہے، صرف گلاب ہی کے درخت میں نکلے گا، وہ چمیلی کے پھول ہر درخت میں نہیں نکلے گا، وہ چمیلی کے پھول میں نکلے گا، تو اس کا مطلب ہے شاخ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اب کہا جاتا تھا حسب نسب حسب دیکھ نسب حسب ہے کیا چیز؟ تو میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے پیش کر دوں، بزرگ تو جانتے ہی ہیں کہ نسب کیا چیز ہے اور حسب کیا چیز ہے۔ نسب وہ ہے کہ جو بزرگوں سے ملتا ہے، جو بزرگوں سے ملے وہ نسب ہے۔ نواب تھے پردادا، اور فخری ہم کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے پردادا تو نواب تھے، یہ کیا چیز ہے؟ نسب ہے، خود کچھ بھی نہیں، خود جو ہے وہ ہوائی چپلیں چٹکاتے گھوم رہے ہیں، اور فلاں پردادا سکڑ دادا جو تھے وہ نواب تھے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نسب ہے۔ فلاں صاحب جو تھے وہ پروفیسر تھے، ہمارے دادا پردادا، فخر کر رہے ہیں، خود الف کا لام لٹھا نہیں جانتے، لیکن ایک کہہ رہے پردادا پروفیسر تھے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نسب ہے، یہ نسب ہے۔ ڈاکٹر ہے ہمارے خاندان میں، دادا پردادا سب ڈاکٹر رہے، خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں نسب۔ تو جو باپ دادا سے ملے وہ نسب کہلاتا ہے، پوری توجہ رہے، جو باپ دادا سے ملے وہ نسب کہلاتا ہے، نسب کہلاتا ہے، اور جو انسان خود اپنی محنت سے حاصل کرے وہ حسب کہلاتا ہے۔ جو انسان خود اپنی محنت سے حاصل کرے وہ حسب کہلاتا ہے۔ باپ ڈاکٹر تھے، نسب ہے، خود محنت کر کے پڑھ کے لکھ کے خود ڈاکٹر بن گئے، یہ حسب ہے۔ دادا پروفیسر تھے، یہ نسب ہے، خود پروفیسر بن گئے، اتنی تعلیم حاصل کر لی، تو یہ ہے حسب۔ تو جو باپ دادا سے نسلاً بعد نسل ملے اس کو کہتے ہیں نسب، اور جو انسان جو مرتبہ اپنی محنت سے حاصل کرے، جو مرتبہ اپنی محنت سے حاصل کرے اس کو کہتے ہیں حسب، اس کو کہتے ہیں حسب۔ اب حدیث کے 2 جز ہیں، ایک جز یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، ایک جز یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، دوسرا جز یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے۔ ارے توجہ رہے، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے، اور رسول فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا حسب ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔
امام حسین نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اپنی محنتوں سے جسے حاصل کیا ہے وہ ہے حسب۔ تو امام حسین کا حسب ہے کہ جس کا رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ پالنے والے رسول اللہ کی دعا ہے، پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ کیا کسی مسلمان میں جرأت ہے، کیا کسی مسلمان میں ہمت ہے جو یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی تھی مگر اللہ نے قبول نہیں کی تھی؟ ہے کسی مسلمان میں جرأت؟ ارے پتہ نہیں کتنوں تک یہ مجلس پہنچ رہی ہوگی، اگر کسی کو جرأت ہو تو کہہ دے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی مگر اللہ نے رد کر دی، معاذ اللہ، دعا قبول نہیں کی۔ ارے جس کے لیے اللہ خود تمنا کر رہا ہو کہ میرے محبوب مجھ سے دعا مانگیے، میرے حبیب مجھ سے دعا مانگیے، قول رب زدنی علما، اے رسول دعا مانگیے مجھ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جس کو خود اللہ تمنا کر رہا ہو جس کے لیے کہ مجھ سے دعا مانگے، اگر وہ کوئی دعا مانگے گا تو کیا اللہ اس دعا کو رد کر دے گا؟ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ دعا رد ہو گئی۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو ماننا پڑے گا کہ دعا قبول ہوئی، تو ماننا پڑے گا دعا قبول ہوئی۔ تو دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے۔ یا کہہ دو کہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں کہہ سکتے تو ماننا پڑے گا دعا قبول ہوئی۔ تو جب دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین سے دوستی کا اعلان کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو حسین سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور جو حسین کا دشمن ہے وہ صرف حسین کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ صحیح ترمذی شریف کی روایت، مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، اور تمام بڑی بڑی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ کی یہ دعا موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا قبول ہوئی تو جو امام حسین کا محب ہے وہ اللہ کا محبوب ہوا، وہ اللہ کا محبوب ہوا، اور جو امام حسین کا دشمن ہے وہ اب اللہ کا دشمن ہے، اب اللہ کا دشمن ہے، اب اللہ کا دشمن ہے۔ اب کسی دشمن حسین کے لیے رضی اللہ نہ لگانا۔ امام حسین کا دشمن صرف امام حسین کا دشمن نہیں ہے بلکہ دعائے رسول اللہ کی روح سے، دعائے رسول اللہ کی روح سے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو کبھی کبھی نوجوانوں کے ذہن کو بہکانے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے جس سے کسی بھی بچے کا ذہن بہک سکتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے یزید کو بھی بخش دے اللہ، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، لہذا یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ اگر میدان حشر میں اس کو اللہ نے بخش دیا تو پھر تمہاری لعنتوں کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری لعنتوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اب کون ہے جو انکار کرے؟ اللہ کے ارحم الراحمین ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بچہ دھوکہ کھا سکتا ہے،
کوئی بھی جوان دھوکہ کھا سکتا ہے کہ صاحب اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے بخش دے، تو جب وہ بخش دے گا تو تم نے جو زندگی بھر لعنتیں بھیجی ہیں یزید پر، ان کا کیا ہوگا تم پر؟ اس پر تم مواخذہ کر لیا جائے گا تم سے، اور یزید کہے گا ارے اللہ تو نے تو بخش دیا اور یہ تو لعنتیں بھیجتے رہے ہیں، تو لہذا آپ یزید پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ میں نے کہا کہ رسول کی دعا کی روح سے یزید صرف امام حسین کا دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب یزید پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے کہ بخش دے، ہو سکتا ہے معاف کر دے، تو میں عرض کروں گا کہ پھر کسی بھی دشمن خدا پر لعنت نہ بھیجیے، پھر کسی بھی دشمن خدا کو برا نہ کہیے۔ کیا ان کے لیے اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ بھئی ان کے لیے بھی تو اللہ ارحم الراحمین ہے، لہذا فرعون کو برا نہ کہیے، دشمن خدا ہے مگر ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ پھر نمرود کو برا نہ کہیے، دشمن خدا ہے، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے۔ پھر حامان کو برا نہ کہیے، پھر شداد کو برا نہ کہیے، پھر ابو جہل کو برا نہ کہو، پھر ابو جہل کو برا نہ کہو، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے بخش دے۔ ابو لہب کو برا نہ کہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ارے یہ دشمنان خدا ہیں، بس تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بخش دے، ان پر لعنت نہ بھیجو، ان کو برا نہ کہو، فرعون پر لعنت نہ بھیجنا، حامان پر لعنت نہ بھیجو، شداد پر لعنت نہ بھیجو، نمرود پر لعنت نہ بھیجو، ابو جہل پر لعنت نہ بھیجو۔ اگرچہ یہ سب دشمنان خدا ہیں مگر اللہ ارحم الراحمین ہے، اور ایک دشمن خدا رہ گیا، ایک دشمن خدا رہ گیا۔ ارے کبھی شیطان پر بھی لعنت نہ کرنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اگر بخش دیا تو تمہاری لعنتوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ہر مسلمان کہے گا یہ وہ دشمنان خدا ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے، جب یہ بخشے نہیں جائیں گے تو یزید کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی، لہذا اس پر لعنت بھیجنا اسی طرح سے جائز ہے جس طرح سے فرعون اور نمرود پر لعنت بھیجنا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ کہ آج بھی یزید کے حامی موجود ہیں، آج بھی یزید کے چاہنے والے موجود ہیں، آج بھی عزاداری کے جو مخالف ہیں وہ ہیں یزید ہی کے حامی، چاہے زبان سے اقرار نہ کر رہے ہوں، لیکن عزاداری کی مخالفت بتاتی ہے کہ حامی یزید ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب کالے جھنڈے نہ لگائیے، ہمیں دکھ ہو رہا ہے ان سے، کالے جھنڈوں سے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، ماتم نہ کیجئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آنسو ہم بہاتے ہیں، برا آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ان دشمنان اہل بیت کی سازش کا شکار نہ ہو، اور آپ یاد رکھیں کہ یہ احتجاج ہے ظلم کے، یہ محرم نہیں ہے بلکہ یہ جو انسانیت کے اوپر ظلم ہوا تھا اس کے خلاف احتجاج ہے، لہذا جس میں بھی ہلکی سی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کا غم مناتا ہے، جو انسانیت سے بالکل دور ہے وہی غم نہیں منائے گا وہ، لیکن جس میں ہلکی سی بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کا غم مناتا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں کہ صاحب سبیل نہیں لگا سکتے پیاسوں کی، یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ کالے جھنڈے نہیں لگائے جا سکتے، میں کہوں گا کہ یہ جو کالے جھنڈے آپ منع کر رہے ہیں تو یہ آپ جو ہے خود بھی گویا یزیدیت کی سازش کا شکار بن رہے ہیں، آپ حکومت بھی یزیدیت کی سازش کا شکار بن رہی ہے۔ یہ صرف ظلم کا 1400 سال پہلے جو ظلم ہوا ہے یہ اس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، لہذا اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے اس احتجاج سے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی رگوں میں یزید کے خون کا کوئی نہ کوئی قطرہ موجود ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد
ہاں کورونا کی وجہ سے ہم نے خود کہہ دیا کہ زیادہ مجمع نہ ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے مومنین ہیں کہ جن کا کورونا میں انتقال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایران کی خبر آ رہی کہ ہر 2 منٹ پر ایک آدمی وہاں مر رہا ہے، ایران میں ہر 2 منٹ پر، آج ہی کی خبر ہے، یہ شاید کل کی خبر تھی کہ ہر 2 منٹ پر ایران میں ایک آدمی مر رہا ہے، ہر 2 منٹ پر مر رہا ہے۔ کیسے؟ کسی کورونا سے مر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کورونا جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جو سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، تو یہ دھوکہ ہے تو کیا ایرانی حکومت بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا امریکن حکومت بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا رشین حکومت بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا ابو ظبی میں بھی حکومتیں وہ بھی سب دھوکہ دے رہی ہیں؟ جو حج ملتوی ہو گیا، صرف چند لوگوں نے حج کیا سعودی عرب میں، آج سعودی عرب کے ماننے والے ہی زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہی ہے گورنمنٹ۔ تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ جو تمہارا چہیتا ملک ہے وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، تم کو حج سے محروم کر دیا، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، سعودی حکومت بھی دھوکہ دے رہی ہے تمہیں کہ حج نہیں کروا رہی ہے تمہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کتنے شیعہ اسی لکھنؤ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے جان پہچان کے اعزاء رشتہ دار، میں نے کہا میری سگی چچا بہن بھی اسی میں شکار ہو کر ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ سچائی اور حقیقت ہے، لہذا میں احتیاط، کوئی روک نہ بھی لگی ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے تب بھی احتیاط واجب تھی ہم پر۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روک بھی نہ لگی ہوتی تب بھی احتیاط واجب تھی، تب بھی علماء اور براجی کے فتوے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے تاکہ یہ وبا پھیلنے نہ پائے، لیکن بے جا پابندیاں نہ لگیں۔ بس بے جا پابندیاں نہ لگیں کہ صاحب کالے جھنڈے نہ لگاؤ۔ کالے جھنڈوں سے کون سا کورونا پھیلے گا؟ اب کالے جھنڈے اگر کپڑے سے کورونا پھیلتا ہے تو حکم دے دیے کوئی کپڑے پہن کے نہ نکلے۔ اگر کپڑے سے کورونا پھیلتا ہے تو پھر نہ کوئی وزیر کپڑا پہن کے نکلے اور نہ کوئی پولیس والا کپڑا پہن کے نکلے اور نہ عوام میں کوئی نکلے، نہ کوئی بی جے پی کا ممبر کپڑا پہن کے نکلے، کیونکہ اس سے کورونا پھیلتا ہے۔ تو جب کپڑے سے کورونا پھیلتا ہے تو آپ بھی کپڑے پہننا چھوڑ دیجئے۔ تو یہ بے جا پابندیاں جو ہیں یہ ہٹنا چاہیے۔ کالے جھنڈے ہمیشہ لگتے رہے، یہ اعظم خان نے پابندی لگوائی تھی۔ یہ کالے جھنڈوں پر اعظم خان نے پابندی لگوائی تھی۔ اس کو شاید ان کالے جھنڈوں میں اپنا سیاہ چہرہ دکھائی دیتا تھا لہذا اس نے ڈر کی پابندی لگا دی تھی۔ لہذا آپ اعظم خان کی جو سیرت ہے اس پر عمل نہ کریں کہ صاحب کالے جھنڈے نہیں لگ سکتے، اور سبیلوں میں طے ہوا یہ ہے کہ مہر بند جو ہوں بوتلیں وہی خالی رکھی جائیں گی، کھلا پانی نہیں رکھا جائے گا۔ لہذا ہم نے تاکید کی ہے کہ بند بوتلیں ہوں، اور جیسے بسلری وغیرہ کی اور جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی اثاثی بوتلیں وہ سب بند، مہر بند ہو بالکل، وہ رکھی جائے، تو ان سے کون سا کورونا پھیلے گا۔ لہذا آپ یزیدیوں کی سازش کا شکار نہ بنیں۔ پولیس والوں سے میرا کہنا ہے، حکومت والوں سے کہنا ہے، اور جو ہمارے ڈی جی پی صاحب ہیں تو بڑے ابھی تک وہ زبانی طور پر تو انہوں نے معذرت کر دی تھی، مگر دل سے ابھی ان کے بول گیا نہیں ہے۔ لہذا یہ پولیس جو زیادہ سختیاں کر رہی ہے تو لگتا ہے کہ انہی کی طرف سے کوئی اس طرح کا انسٹرکشن ہے کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے، بغدادی تک کہہ دیا مجھے، ایک سلوار بھی دے ورنہ۔ تو بظاہر تو انہوں نے معذرت کر لی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ دل سے کینہ ان کے ختم نہیں ہوا ہے، دشمنی ختم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بے جا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ لہذا ان بے جا پابندیوں کو ختم کیا جائے اور ہمیں کسی اور اقدام پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز صدر محمد والا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کسی نے ایک اشارہ کر دیا تھا کہ کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، تو کوئی شریک نہیں ہوا سوائے اس ملعون کے ساتھیوں کے
وہی جو یزیدی بیچ میں بولا کرتا ہے ٹی وی کے اوپر، صرف اس کے چند ساتھی جو ہے وہ کہیں کہیں شریک ہوئے تھے، ورنہ پبلک کا کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا ایک اشارے پر۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ بے جا پابندیاں ختم نہیں ہوئی تو کوئی بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ مجھے تصویریں ملی ہیں کہ دوسرے دھرم والوں کو، دوسرے مذہب والوں کو اجازت ہے وہ اپنے جو ہے وہ لگاتے ہیں، اپنی سبیلیں بھی لگا رہے ہیں اور وہاں پر کھانا بھی بٹ رہا ہے، پانی بھی بٹ رہا ہے۔ تو آپ کو ساری دشمنی جو ہے وہ امام حسین کے ماننے والوں سے ہے، صرف حسین کے چاہنے والوں محرم سے ساری دشمنی ہے اور بقیہ سب کو آزادی ہے۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ بیجا جو پابندیاں واقعی ہیں وہ تو ہم تو خود ہی قبول کر رہے ہیں، آپ کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود اس کی پابندی کریں گے۔ پچھلے سال 5 آدمی سے کہا آپ نے تو 5 ہی آدمی تھے، 6 آدمی نہیں تھا، ہم نے خود پابندی کی ہے، لیکن بیجا پابندیاں نہ ہو کہ جس کا کورونا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یزیدیوں کے پھندے میں آپ نہ آئے بلکہ آپ حسینیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ حسینیوں کا ساتھ دینا ہی انسانیت ہے، حسینیوں کا، امام حسین کے ماننے والوں کا ساتھ دینا ہی انسانیت ہے۔ لہذا اپنی انسانیت کا ثبوت دے، یزیدیت کا ثبوت نہ دے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ آپ دیکھو کہ کربلا کے میدان میں انسانیت کے بچانے کے لیے حسین نے کیسی کیسی قربانیاں دے دی ہے کہ جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایسی قربانیاں ہیں جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ وہ حسین نے ایک بھری دوپہر میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ ہاں، کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں کسی کی قربانی بھی کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ یہ خود حدیث میں موجود ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی ایمان کے 7 درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 8 درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 9 درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 10 درجے پر ہے۔ جو 10 درجے پر ہے اس کو 9 درجے کی نہیں سند دی گئی، اور جو 9 درجے پر ہے اس کو 8 درجے کی سند نہیں دی گئی، بلکہ جو جس لائق تھا اور جس درجے کا مستحق تھا اس کو وہ سند دی گئی۔ اب 7 درجے والا نہیں سمجھ سکتا کہ 8 درجے والے کا کیا مرتبہ ہے، 8 درجے والا نہیں سمجھ سکتا کہ 9 درجے والے کا کیا مرتبہ ہے، 9 درجے والا نہیں سمجھ سکتا کہ 10 درجے کا جس کا ایمان ہے اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس کے لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ سب موتی تھے رسول اللہ کی بزم میں، سب موتی تھے مگر ایک ڈال موتی نہیں تھے۔ بعض اوقات مجمع میرے سامنے ہے، ایک ڈال موتی نہیں تھے، کوئی 7 درجے کا تھا، کوئی 8 درجے کا تھا، کوئی 9 درجے کا تھا، کوئی 10 درجے کا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کے جو 772 تھے وہ ایک ڈال موتی تھے۔ کسی کے درجے میں کوئی فرق نہیں تھا، کسی کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا، یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کربلا نہیں تھا، یہ کربلا کا میدان نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ خانہ تھا۔ یہ کربلا کا میدان نہیں تھا، ایک آئینہ خانہ تھا جہاں 72 آئینے تھے، جہاں 72 آئینے تھے، اور ہر آئینے میں حسین کا عکس نظر آ رہا تھا، ہر آئینے میں حسین کی تصویر نظر آ رہی تھی، کسی کا مرتبہ ذرہ برابر بھی کم نہیں تھا۔ لہذا جس کا بھی ذکر کیا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ امام حسین کا ذکر ہے، جس کا بھی تذکرہ ہو امام حسین کا تذکرہ ہے۔ لیکن والد مرحوم ایک تذکرہ خصوصی طور پر کرتے تھے، اور وہ آج ہی کے دن کرتے تھے تذکرہ۔ وہ کہتے تھے کسی بھی شہید کا اگر ذکر نہ ہو تو وہ ہرگز شکایت نہیں کرے گا کہ میرا ذکر کیوں نہیں کیا، میرا ذکر کیوں نہیں کیا، میرا ذکر کیوں نہیں کیا۔ لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ شاید اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو کہیں اسے شکایت نہ ہو جائے کہ تم نے میرا ذکر نہیں کیا کیونکہ میرا رنگ سیاہ تھا۔
کیونکہ میرے جسم سے بوئیں بد آتی تھی، کیونکہ میں غلام تھا، اس لیے تم نے میرا ذکر نہیں کیا۔ لہذا والد مرحوم اس عشرے میں اس غلام جناب ابو ذر کے غلام تھے کہ جو امام حسین کی خدمت میں آ گئے تھے۔ یہ غلام ابو ذر جناب جان یہ بھی خدمت میں آتے ہیں مولا کے ہاتھ جوڑ کر، مولا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا جان دینے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے جان تم تو اس لیے ہمارے ساتھ آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے، اب ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہو رہے ہو؟ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ سب میرے دشمن ہیں، سب میرے دشمن ہیں، تم اگر چلے جاؤ گے تو کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ آنے والوں پر پابندی ہے، جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام حسین نے پہلے اجازت نہیں دی، تو جس کو بھی اجازت نہیں دی اس نے یہ انداز اختیار کیا کہ کبھی ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا، کبھی دامن لے لیا اس سے، آنکھوں سے دامن جو ہے وہ رگڑنے لگا، کبھی قدموں پر سر رکھ دیا، آقا اجازت دیجئے، مولا اجازت دیجئے۔ مگر فرمایا کرتے تھے کہ جب جان کو اجازت نہیں ملی تو جان نے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، نہ ہاتھوں کے سامنے جوڑا، نہ قدموں پر سر رکھا، نہ دامن ہاتھ میں لیا، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور زمین پر شکن پڑی، جان کی زمین پر شکن پڑی۔ اے آقا میں سمجھ گیا آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ میرے جسم سے بوئیں بد آتی، اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ میں غلام ہوں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاکیزہ خون میں کسی غلام کا خون شامل ہو جائے، کسی سیاہ چہرے والے کا خون شامل ہو جائے۔ ارے تو صحیح جب اپنے خون کو آپ کے خون میں ملا نہ لو۔ امام حسین نے اجازت دی، جو میدان جنگ میں جاتے ہیں داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں، وہی حسین جو علی اکبر کے سرانے گئے، وہی حسین جو عباس کے سرانے گئے، وہی حسین جو عنو محمد کے سرانے گئے، وہی حسین جون کے سرانے موجود ہیں۔ غلام کا سر جلتی زمین سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا۔ آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی مجاہد کا سر جلتی زمین پر رہے، ہر ایک کے سرانے پہنچے اور جلتی زمین سے سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لیا۔ اور اس کے بعد دیکھنے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جو کسی شہید کے ساتھ اختیار نہیں کیا تھا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب زانو پر امام حسین نے جون کا سر رکھا تو اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا، اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا، اتنا چہرہ جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار سے مل گئے، حسین کا چہرہ جون کے چہرے سے مل گیا۔ پھر اپنے چہرے کو حسین نے جون کے چہرے پر رگڑنا شروع کیا، ملنا شروع کیا اور دعا مانگ رہے پالے والے، اس کو اپنی جسم سے بدبو آنے کا بڑا احساس تھا، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، اس کو سیاہ رنگ کا بڑا احساس تھا، اس کے سیاہ رنگ کو نور سے تبدیل کر دے۔ عزاداروں بس 2 جملے سن لیجئے۔ جب امام زین العابدین بطور اعجاز دفن شہداء کے لیے آئے ہیں تو بنی اسد ساتھ ساتھ تھے۔ جب شہداء کی تدفین ہو رہی تھی تو بنی اسد نے کہا اے آقا فرزند رسول، یوں تو ہر لاش سے خوشبو نکل رہی ہے، ہر لاش سے نور نکل رہا ہے، مگر ایک لاش ایسی ہے اس میدان میں جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے اور سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے۔ اے آقا بتائیے یہ کس کا لاشا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ارے یہ جون کا لاشا ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ سب سے زیادہ نور جون کی لاش سے نکل رہا ہے۔ بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، ارے حسین نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کا سر جلتی زمین پر رہے، مگر یہی آقا حسین
جب کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو کون تھا جو سر اٹھا کر جلتی زمین پر رکھتا اور جلتی زمین سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتا؟ ہاں بہیں چلی تھی ایک پر اس میں سر ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. اور کبھی فوج سے خطاب کرتی تھی اے فوج والوں ارے میرا بھائی بہت پیاسا ہے کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دوں دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے ذرا ماں کا سایہ کر لو. زینب نہیں پہنچ سکی مگر ماں جنت سے آ گئی. اے میرے بیٹے لال اے میرے لختے جگر زمین بہت چل رہی ہے تیرا سر اپنے زانو پر رکھ لیتی ہوں تاکہ سر میری آغوش میں کٹے. عزاداروں ماں کا زانو تھا حسین کا سوکھا گلا تھا شمر کا خود خنجر تھا. ماں فریاد کرتی رہی شمر کا خود خنجر چلتا رہا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله